میاں صاحب آپ نے ابھی جس طرح زبیر صاحب نے بہت سے جلسے خود آرگنائز بھی کیے، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ تھوڑی ہوتی ہے یہ کہ 4 سے 7 اوقات کار ہے، آپ ڈاکٹر سے ملنے جائیں گے 4 سے 7 کے بعد بیچ میں مل سکتے ہیں. جلسے کب سے ٹائم ہونا شروع ہو گئے؟ پھر جب آپ لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو پھر لوگ للکاریں گے بھی آپ کو، پھر ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے کو للکاریں گے، جو کہ گنڈا پور صاحب للکار رہے ہیں. پھر آپ جب بغاوت کے مقدمے بنانے کی بات کریں گے تو پھر وہ بھی دوبارہ للکاریں گے اور کہیں گے جی آپ ہمیں دبا رہے ہیں، کارنر کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی پھر راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ سے بھڑ جائیں. تو میاں صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہے حکومت بھی جب اتنے پابندیاں لگاتی ہے کہ جلسے 3 گھنٹے کے لیے کر لیں، 4 گھنٹے کے لیے کر لیں؟ دیکھیں منیب صاحب، میں حکومت وقت کا ترجمان تو نہیں جی، مگر میں بطور ایک سیاسی کارکن کے جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آپ سوال کر رہے ہیں، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی کونا ہو، جلسے جلوسوں ریلیوں کا کبھی ٹائم فکس نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں کہیں احتجاج پرتشدد ہوا ہے وہ ریاست قائم نہیں رہی یا اس کی معیشت نہیں قائم رہی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جو ابھی میرے بھائی زبیر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم رات کو 3-3 4-4 بجے تک جلسہ کرتے تھے. کبھی ہم نے این او سی نہیں مانگا تھا اور نہ ہمیں کسی نے این او سی کبھی دیا تھا. اور یہ بھی زبیر صاحب کے علم میں ہوگا اور یقیناً ہے کہ ہمیں جلسہ کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، پکڑ دھکڑ، اور یہاں تک کہ ٹی وی پہ ایک ٹکر تک نہیں چلتا تھا کہ جلسہ کا ٹائم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، یا کوئی گرفتار ہو گیا ہے یا نہیں. یہ کوئی کسی کا ذکر نہیں ہوتا تھا، یہ پابندی ہوتی تھی. مگر آج نہیں ہے. ہاں، جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ کیا ٹائم مقرر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بھائی ٹائم مقرر کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب آپ 2014 میں دھرنا دیتے ہیں اور وہ 130 دن دھرنا چلتا ہے. صبح آپ 6-7 لوگ ہوتے ہیں عمران خان سمیت، تو منیب صاحب ان 6-7 لوگوں کا جو دھرنا ہے وہ وقت کی حکومت نہیں اٹھا سکتی، ادارے نہیں اٹھا سکتے اس کو. یہ ایک وجہ. اور دوسری وجہ، لاہور میں ایک جلسہ ہوتا ہے، ٹائم 6 بجے کا مقرر ہے، 6:15 بجے 4-5 پولیس والے سٹیج پہ جاتے ہیں اور تمام سٹیج پہ کھڑے اکابرین جو ہیں وہ اشارے پہ اچھے بچوں کی طرح نیچے اتر آتے ہیں. فرق دیکھ لیں آپ کہ وہاں 6 لوگوں کو اٹھایا نہیں جا پا رہا اور یہاں پورا سٹیج خالی ہو گیا ہے. تو پھر بھائی اگر آپ 9-10 مئی کریں گے، آپ اسلام آباد کا جلسہ کریں گے تو 26 نمبر چونگی پہ آپ لاٹھی چارج کریں گے پولیس والوں پہ یا پتھراؤ کریں گے، اس کے جواب میں شیلنگ ہوگی، یا آپ یہ کہیں گے کہ ایک گولی کوئی چلائے گا تو میں 10 گولیوں سے اس کا جواب دوں گا. تو پھر مجھے منیب صاحب یہ سمجھا دیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. پاکستان کی ہسٹری میں جلسے جلوس ہوتے آئے ہیں، ہم بھی کرتے آئے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے وہ سرکاری وسائل سے یا سرکاری مشینری سے دوسرے صوبے میں یا مرکز پہ حملہ آور ہو جائے.